ابلیس کی اوپننگ سٹیٹمنٹ کے بعد اب اس کا ایک ایڈوائزر جو پہلا مشیر ہے وہ خطاب کرے گا مجلس شورا سے. شروع وہ اسی طرح ہی ہوگا جس طرح کسی بھی مشیر کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا مکھن لگانے کی کوشش کرے گا اور پھر کچھ باتیں بھی کرے گا, کام کی باتیں بھی کرے گا اور ایسی باتیں کرے گا جس میں ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہے. تو وہ شروع کرتا ہے کہ جی اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام, کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میرے آقا. یعنی وہ ابلیس کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کا نظام ہے یہ تو بڑا محکم ہے, بڑا پختہ ہے. اٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ. پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام, جو عوام ہیں پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر اب پختہ ہو چکے ہیں اس کی غلامی میں. آپ فکر نہ کریں, یہ آج سے 100 سال پہلے آپ امیجن کریں, ابھی تک جو کلونیل پاورز ہیں انہوں نے بہت سے مسلمان ملکوں کو بھی فتح کیا ہوا ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ کلونیل بادشاہتیں قائم ہیں, اور مسلمان ملک بھی جو چھوٹے موٹے آزاد ہو رہے ہیں ادھر بھی بادشاہتیں ہیں, اور کسی اور نظام کا تو کہیں دور دور تک کہیں نظر بھی نہیں آتا. پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود, ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ افضل نماز بھی وہ ہے جس میں قیام طویل ہو. تو وہ ابلیس کا مشیر کہہ رہا ہے کہ اب ان مسلمانوں کے مقدروں میں جو ہے وہ اب سجدے ہی رہ گئے ہیں. ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو فوراً سجدے میں گزرتے ہیں, یا اب ان کا قیام کرنے کی, خود اپنے لیے کھڑے ہونے کی اور لڑنے کی اب عادت رہی نہیں ان کو. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی, کہیں ان میں کوئی اول آرزو پیدا نہیں ہوتی, کوئی اوریجنل تھاٹ ڈیولپ نہیں ہوتا, اپنی اس حالت سے باہر نکلنے کی کوئی ان میں تمنا نہیں ہوتی. ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. کوئی اگر پیدا ہو جائے, کوئی مرد مجاہد, کوئی مرد مسلمان پیدا ہو جائے تو بس پھر یہ اس پہ بھی فتوے ہی لگائیں گے اور اس کو بھی ہر طرح سے غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہماری صحیح یہ پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام, کہ یہ ہماری وجہ سے ہی ہے کہ یہ جتنے مولوی, مفتی, صوفی ہیں اس امت کے, یہ سارے اب ہمارے بندے ہیں, یہ اب سارے ملوکیت کے بندے ہیں. چاہے اب اس کے اندر آپ وہ دور بھی شامل کر لیں جس میں چرچ کا جو مولوی تھا اس نے ملوکیت کا ساتھ دیا, اور آج کا دور بھی شامل کر لیں جس میں آج کا مولوی بھی ملوکیت کی ساتھ ہی کھڑا ہے. طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی, ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام. علم کلام وہ علم کی بحثیں ہیں جو عباسی خلافت میں عروج پر پہنچیں, کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کی عین ذات کا حصہ ہیں یا اس سے ماورا ہیں, قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے. ابن مریم جو آئیں گے اینڈ آف ٹائمز میں وہ وہی ہوں گے جن کو اللہ نے پہلے بھیجا تھا, مسیح ابن مریم, یا وہ کوئی اور مجدد ہوگا جس میں ان کی صفات ہوں گی. یہ آگے بھی اقبال اس کو ذکر کرے گا ان تمام بحثوں کا ابلیس کی زبان سے. لیکن یہاں وہ اس کا مشیر کہہ رہا ہے کہ یہ پہلے تب یہ بحثوں میں پڑے ہوئے تھے تو تاتاریوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی, اور آج کا مسلمان جو ہے وہ قوالیوں کی محفلوں میں جا کر سمجھتا ہے کہ اس نے دین کے لیے کوئی بہت بڑا مارکہ سر انجام دے دیا. تو ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا, کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ طواف بھی ہو رہا ہے, حج بھی ہو رہا ہے, 20 ملین 30 ملین 40 ملین کا ریکارڈ قائم ہو رہا ہے, لیکن مسلمان جو 400 500 1000 2000 لاکھوں سے نبڑ جاتے تھے اور اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نظام نافذ کر دیتے تھے اس دنیا میں, اب وہ اس ابلیسی نظام کے ماتحت ہیں. تو فکر نہ کرے میرے آقا, کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید, ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. اب یہ جو آج سے 100 سال پہلے جس نے کہا تھا وہ غلام احمد قادیانی تھا, جس نے کہا تھا کہ اب جو دور حاضر کا جہاد ہے وہ قلم سے ہے, اور کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا بدبخت نے, اور اس کو شروع میں جو تھوڑی پذیرائی ملی لوگوں سے, اس کے فالوورز بھی ہو گئے اور ایک فرقہ علیحدہ جنم پا لیا,
اور اس نے پھر اپنی کتابوں میں بھی یہ لکھا کہ اب یہ دور حاضر کا جو جہاد ہے وہ بالقلم ہوگا، بالسیف میں ختم کرتا ہوں. یعنی اب جو بھی کوئی مرد مسلمان نے بقول اس کے کوئی قائم کرنا ہے نظام تو وہ قلم کے زور پہ ہوگا، اور جہاد یا قتال فی سبیل اللہ کا ذکر جو ہے وہ اب آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے، نعوذ باللہ. اور آج کل کے دور میں بھی بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، لبرلز کہہ لیں یا ماڈریٹ مسلمان، جو اپنے آپ کو اور ویسٹ کو خاص طور پہ جو ایکسیپٹنس لیول چاہتے ہیں کہ ویسٹ ان کو اپروو کرے، تو وہ یہی بات کریں گے کہ جی یہ اب وہ لڑائی مار کٹائی کا دور تو رہا نہیں، یہ قتال اور جہاد یہ ساری ٹرمز جو ہیں حالانکہ یہ قرآنک ٹرمز ہیں لیکن یہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہیں. تو خیر یہ تھا جی پہلا مشیر جس نے ابلیس کو اس کے کارناموں کے بارے میں بتایا ہے. اب یہاں سے سوال جواب شروع ہوگا. اگلے کلپ میں ہم دیکھیں گے کہ دوسرا مشیر ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن کرنے لگا ہے. وہ کس بارے میں ہوگا؟ وہ ڈیموکریسی کے بارے میں ہوگا، پھر آگے جا کے کیپٹلزم کے بارے میں، کامونزم کے بارے میں بحث ہوگی. وہ بات سننے والی ہے، تو آگے بات اور انٹرسٹنگ ہوتی جائے گی. انشاءاللہ پھر اگلے کلپ میں آپ سے بات کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد نبی الامہ وعلی آلہ وسلم تسلیما.